اور سب سے بہترین وقت اپنے اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کا رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ یاد رکھنا بڑی سے بڑی مشکل چٹکیوں میں حل ہو جائے گی اگر تم رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا دو اور وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھو اور گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات اللہ تبارک تعالی رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی جیسا کہ اس کی شان ہے وہ آتا ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے۔ سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور وہ کہتا ہے میرے بندوں اور بندیوں مانگو کیا مانگنا ہے۔ جب وہ کہتا ہے مانگو کیا مانگنا ہے، ہم تو سو رہے ہوتے ہیں۔ اپنے مستقبل کی فکر کرنے والی میری قوم کی بچیاں جو ہمیشہ سوچ رہی ہے مجھے رشتہ آئے گا تو کیسا آئے گا، میرا ہونے والا شوہر کیسا ہوگا، کبھی ماں سے رو رو کر کہتی ہے، کبھی باپ سے دبے لفظوں میں کہتی ہے، کبھی بھائی سے فریاد کرتی ہے۔ آج میں اپنی ان قوم کی بچیوں کو پیغام دیتا ہوں، تم بے سہارا نہیں ہو، جس کا سہارا خدا کی رحمت ہے، جس کا سہارا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، 2 کریموں میں گنہگار کی بنائی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا رب کریم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اپنی تکلیف کی فریاد اپنے جیسے انسانوں سے نہ کرو، اپنی تکلیف کی فریاد اپنے ماں باپ سے نہ کرو، آؤ جو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے اس اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ لیکن کیسے ہوگا، جن کے فرائض ہی کو پورے نہیں تو وہ نفل کیسے پڑھیں گے؟ جو فجر میں اٹھتے نہیں وہ رات کے آخری پہر میں کیسے اٹھیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے، دراصل ہم کھا کھا کر سونے کے اتنے عادی ہو گئے، ہم گناہ کر کر کے برائیوں کے اتنے عادی ہو گئے، اب ہم اپنی فریاد سب کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کرنا نہیں چاہتے، رب کی بارگاہ میں کرنا نہیں چاہتے۔ اور وہ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حل نہیں ہو سکتا، جس کا حل رب کی بارگاہ میں نہیں؟ میرا اللہ وہ ہے اگر چاہیں تو کنواری مریم سے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو وجود عطا کر دے۔ اللہ کی شان یہ ہے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دے۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے اگر چاہے تو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کر دے۔ سوچو تو صحیح، کہاں وہ انڈا جسے ہم کھا لیتے ہیں، ہضم کر دیتے ہیں، اگر 20-21 دن ایک بے عقل مرغی اس پہ بیٹھ جائے تو اللہ اس میں مرغی کا بچہ پیدا 20-21 دن کے اندر، سوچو 20-21 دن کی حیثیت کیا ہے، 20-21 دن کے اندر اللہ اسی انڈے میں مرغی اور پھر وہ مرغی کا بچہ بھی۔ آپ تو زیادہ ہم سے جانتی ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہے اس طرح کے معاملات دیکھتی رہتی ہیں۔ جس کلر کی مرغی ہوگی، جس رنگ کی مرغی کا انڈا ہوگا، اسی رنگ کا بچہ اس میں سے نکلتا ہے۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے۔ اے نادان خواتین، اے نادان عورتوں، تم سیریل دیکھ کر بتوں سے لو لگا رہی ہو، سیریل دیکھ کر تم بھجن سے متاثر ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر، تم کسی کے اپنے مسائل سے تنگ آ کر، کسی کا ہاتھ پکڑ کر، ماں باپ کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگ رہی ہو، تم پریشان ہو، تمہاری زندگی کا ساتھی کیسا ہوگا، تم بے چین ہو، تمہاری زندگی کا ساتھی کب ملے گا؟ ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب ملے گا، کون ملے گا۔ چلو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر خود ہی ہم ڈھونڈ لیں، پارکوں میں جا کر خود ہی ہم تلاش کر لیں۔ میری بہنوں یاد رکھو، شریفوں کے رشتے پارکوں میں طے نہیں ہوتے، شریفوں کے رشتے انٹرنیٹ پر طے نہیں ہوتے۔ یہ پارکوں میں ملنے والے عیاش ہیں، مکار ہیں، یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر تمہارے جذبات سے کھیلنے والے یہ بدترین لوگ ہیں جو بے غیرت ہیں، یہ کبھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ آؤ، اگر تم اپنی زندگی کا ساتھی ڈھونڈنا چاہتی ہو تو میرے اللہ سے فریاد کرو۔ خدا کی قسم، وہ رب ہے، رب، ارے جو یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے ملا دیتا ہے، ارے جو یوسف کے لیے
बूढ़ी ज़लीखा को वापस से नई जिंदगी अता करता है, क्या वो अल्लाह तुम्हारे लिए शौहर का इंतजाम नहीं करेगा? अल्लाह अकबर। मैं यहां थोड़ी सी वजाहत कर दूं। वो ज़लीखा जो ख्वाब में कभी यूसुफ को देखती थी, ज़लीखा का मुल्क कहीं और था, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं और थे। जरा सोचो, ज़लीखा 3 मुल्कों दूर रहती है, यूसुफ 3 मुल्क दूर रहते हैं, दोनों के ममालिक में 3 मुल्क का फासला है। लेकिन मेरा अल्लाह जब यूसुफ से ज़लीखा को मिलाना चाहता है तो यूसुफ को कभी कुएं में डलवाता है, फिर कुएं से निकलवाता है, फिर मिस्र के बाजार में बिकवाता है, फिर मिस्र के बाजार में बिकवा कर ज़लीखा के घर तक पहुंचाता है। अरे जो खुदा यूसुफ और ज़लीखा को मिलाना चाहे तो 3 मुल्कों का फासला उस दौर में सिमट जाता है। ये तो तरक्की का दौर है, ये तो दुनिया के मुट्ठी में कर लेने का दौर है। अपने रब पर एतमाद करो, अपने रब पे भरोसा करो, अपने रब पे यकीन करो और इतना कामिल यकीन करो। अरे मेरी बहनों, औरतें तो यकीन के एतबार से मशहूर थी, तुम्हारा यकीन कैसे मुतज़लज़ल हो गया?